یہ بات ہے 2000s کی شروعات میں جب ناسا اور یورپین سیٹلائٹس نے ایران کے نارتھ ایسٹ ریجن کا سروے کیا تو ایک عجیب سی ریڈ لائن ان امیجز میں نظر آئی۔ یہ لائن بالکل سیدھی تھی، جیسے کسی نے زمین پر ایک نشان کھینچ دیا ہو۔ پہلے اسے ایک نیچرل فارمیشن سمجھا گیا، لیکن جب ایکسپرٹس نے زوم کر کے دیکھا تو انہیں لگا یہ کچھ اور ہے۔ آرکیولوجسٹ نے گراؤنڈ سروے شروع کیا اور جہاں ایگزیبیشنز ہوئیں وہاں مٹی کے اندر سے سامنے آئی ایک اینسینٹ وال، ایک دیوار جو 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ اتنی بڑی اسٹرکچر جس کا نام بھی ہسٹری بکس میں نہیں تھا، آخر یہ کس نے بنائی؟ ویلکم ٹو ہسٹوریکل چینل، جہاں ہم انکور کرتے ہیں وہ داستانیں جو وقت کی دھول میں کھو چکی ہیں۔ 1500 سال پہلے جب دنیا بالکل مختلف تھی، ایران کا سسینڈ ایمپائر اپنی طاقت کے عروج پر تھا، لیکن ان کے نارتھس میں رہتے تھے کچھ ڈینجرس نومیڈک ٹرائبس جنہیں ہم وائٹ ہنس کہتے ہیں۔ یہ لوگ بربیرک تھے اور ایمپائر کے لیے بڑا خطرہ بن چکے تھے۔ ان اٹیکس سے بچنے کے لیے سسینڈس نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں ایک ایسی ڈیفنس وال کی ضرورت ہے جو انہیں ایمپائر کو فزیکل طور پر پروٹیکٹ کرے۔ تب شروعات ہوئی دی گریٹ وال آف گورگن کی، جسے آج ہم دی ریڈ سنیک وال سے جانتے ہیں۔ یہ وال کسی بھی اینگل سے سمپل نہیں ہے، اسے بنایا گیا بیکٹ برک سے جو اسپیشلی کلنس میں پکائی گئی تھی۔ ہر کچھ کلومیٹرز پر گارڈ ٹاورز تھے۔ پوری وال کے اندر سے واٹر کینال گزرتی تھی جو سپلائی اور سینیٹیشنز دونوں کا کام کرتی تھی۔ اس وال کے ساتھ پیٹرول روڈز تھے، فورٹس تھے اور کمانڈ پوسٹس بھی تھے۔ یہ دیوار کیسپین سی کے کوسٹ سے اسٹارٹ ہوتی تھی اور البوز ماؤنٹینز تک جاتی تھی۔ اسٹریٹجیکلی یہ ان جگہوں کو پروٹیکٹ کرتی تھی جہاں سے ہنس کے اٹیک ایکسپیکٹڈ تھے۔ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ وال صرف ٹرائبل اٹیکس نہیں، رومن ایمپائر کے پولیٹیکل ایکسپینشن کے خلاف بھی ایک بیریئر تھی۔ لیکن جیسے ہر ایمپائر کا ایک زوال ہوتا ہے، ویسے ہی سسینڈ ایمپائر بھی دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا۔ ٹریڈ روٹس شفٹ ہوئے، لیڈرشپ ویک ہوئی اور انٹرنل کانفلکٹس بڑھنے لگے، اور ایک وقت آیا جب یہ وال جو کبھی ایک ایمپائر کی لاسٹ ڈیفنس لائن تھی، صرف مٹی کے نیچے ایک چھپی ہوئی یاد بن گئی۔ نہ کسی کتاب نے اس کا ذکر کیا، نہ کسی سلیبس میں اس کا نام آیا۔ جنریشنز اس وال کے وجود سے ہی انجان رہیں۔ 2005 میں جب ماڈرن آرکیولوجیکل ٹولز اور سیٹلائٹس میپنگ کا استعمال ہوا تو اس وال کو آفیشلی ڈاکیومنٹ کیا گیا۔ جو بہت لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے وہ اب سامنے آئی فیکٹس کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ اٹھا ہے، آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دی ریڈ سنیکس کے بارے میں جانتے ہی نہیں؟ آج ہم ڈیجیٹلی والز بنا رہے ہیں، فائر وال، سوشل باؤنڈریز، نیشنلزم بنا تو رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی ریئل والز کو سمجھ پائے ہیں؟ کیا ہم صرف وہی ہسٹری یاد رکھتے ہیں جو وائرل ہو، یا وہ جو گوگل پہ ایزلی مل جائے، یا وہ جو یوٹیوب پہ آسانی سے سرچ ہو جائے؟ دی ریڈ سنیک کا کیس یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم خود ڈھونڈے نہیں تو ہماری اصلی ہسٹری ہمیشہ دبی رہے گی۔ دی ریڈ سنیک صرف ایک وال نہیں تھی، یہ ایک آئیڈیا تھا، پلاننگ، ریسسٹنس اور سروائیول کا۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب لیڈرشپ ویژن رکھتی ہے تو وہ کچھ ایسا بنا جاتی ہے جو صدیوں بعد بھی زمین کے نیچے زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کھوئی ہوئی کہانیاں سمجھنے میں دلچسپی ہے تو ہسٹوریکل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کیا آپ دی ریڈ سنیک کے بارے میں پہلی بار سن رہے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہسٹری صرف کتابوں میں نہیں، لوگوں تک بھی پہنچے۔